بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو ماں کا ایک رشتہ ایسا بنایا ہے کہ اس کی دنیا میں کسی اور رشتے کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ماں جس طرح بچے کو جنم دیتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے، اپنا آرام سکون سب چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بچوں کی جو پرورش کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں ڈالا ہے، وہ شاید کسی اور رشتے میں نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ماں کی جو محبت ہے، ماں کی جو عظمت ہے، اس کا بہت ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ خالق کائنات کی طرف سے دیا گیا ایک خصوصی جذبہ ہے جو انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی اسی طرح پرورش کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کا بہت ہی عظیم مقام ہے، لیکن باپ کا مقام جو ہے وہ بھی کسی طرح سے کم نہیں۔ اور ہمارے ہاں باپ کے لیے بہت کم کہا جاتا ہے، بہت کم لکھا جاتا ہے، عمومی طور پہ اس بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے۔ تو باپ کا بھی ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو اولاد کی پرورش کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انمول رشتہ بنایا ہے، کیونکہ بچوں کی پرورش ماں باپ دونوں مل کے کرتے ہیں، لیکن باپ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ شجر سایہ دار ہے، وہ ان کو تمام پریشانیوں سے، تمام مشکلات سے بچاتا ہے، وہ ان کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے، وہ دن رات محنت کرتا ہے، وہ اپنی خواہشات، اپنا سکون جو ہے وہ ختم کرتے ہوئے اپنی اولاد، اپنے جو گھر والے ہیں ان کے لیے وہ ساری چیزیں مہیا کرتا ہے۔ باپ ایک ایسے مضبوط قلعہ کی طرح ہوتا ہے کہ جس کے اندر فیملی والے بچے جب اس قلعہ میں ہوتے ہیں تو انہیں دنیا کی باقی چیزوں کا کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا۔ اور یہ ساری چیزیں عیاں ہوتی ہیں جب آدمی خود باپ بنتا ہے، اور جب آدمی باپ بنتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ ہمارے والدین نے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں کس طرح مشکل سے پالا۔ تو یہ چیزیں مجھے اس لیے یاد آئیں کہ آج میرے والد گرامی کی 35ویں برسی ہے۔ وہ 2 اکتوبر 1985 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، تو وہ مجھے وہ ساری چیزیں یاد آئیں کہ کس طرح آپ محنت مشقت کے ساتھ جو ہے وہ پرورش کرتا ہے، کس طرح سے وہ اپنا آرام سکون، اور تمام جو والد ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے محنت کرتے ہیں۔ تو جہاں ہم ماں کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں باپ کا ذکر بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ اور باپ جو ہیں وہ، اگر جن بچوں کی زندگی میں باپ نہیں ہوتے، ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ باپ کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ تو باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام جو ہے وہ پدری جو خوبیاں، وہ محبت، وہ افیکشن، وہ چیزیں دی جاتی ہیں۔ جو بچے ایس او ایس ویلیجز میں یا یتیم خانوں میں پرورش پاتے ہیں، ان کو وہاں پہ ضروریات کی تمام چیزیں ملتی ہیں، لیکن ان کو افیکشن، وہ شفقت، وہ محبت نہیں ملتی جو والدین کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کے والدین کو سلامت رکھے جو باقاعدہ حیات ہیں، جو زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر اور انہیں صحت کاملات عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ میرے والد گرامی نے بھی بہت اچھی زندگی بسر کی، اور وہ 50 سال سے بھی کم عمر سے دنیا میں چلے گئے۔ وہ نرم گفتار تھے، جن لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ تھا وہ بتاتے ہیں کہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے اور بہت ہی وہ نفیس انسان تھے، اور دوسروں کے لیے بہت مدد کرتے تھے۔ سوشل ویلفیئر کا جس قدر کام جس سے ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے، اور مجھے یاد نہیں کہ کسی کے ساتھ بھی ان کا کبھی کوئی جھگڑا، تنازع یا لڑائی جھگڑا ہوا ہو۔ تو میں جب ان کی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت انسپائریشن ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے والدین کو جو ہے وہ دنیا سے جو گئے ہیں ان کی مغفرت کرے، اور جو زندہ ہے ان کو سلامت رکھے۔ اور قرآن ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ قرآن میں یہ 9 مرتبہ آیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور 4 مرتبہ ہے کہ والدین کا شکر ادا کرو۔ تو والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اتنی محنت مشقت کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ جب ہمارے کہا جاتا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، تو اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ ہاں، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں بچپن میں، ظاہر ہے ان کو اس وقت رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت تو ظاہر ہے کہ والدین جو بھی انہیں کہیں بچوں کو فرما برداری کرنی چاہیے، اور والدین کا جو کہنا ہے اس کو ماننا چاہیے، کیونکہ اس وقت انہیں شعور نہیں ہے۔
لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، سن شعور کو پہنچ جاتے ہیں، تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ والدین کی اس طرح سے اطاعت کرو، جو حکم کہیں اس سے آپ سر نہیں کر سکتے. جو ان کا اچھا کام ہے اس پہ آپ لبیک کہہ سکتے ہو، لیکن اگر ان کا ایسا کام، ایسی چیز جو شریعت کے منافی بھی ہو یا جس میں آپ اپنی کچھ رائے پیش کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نہیں پیش آ سکتے. ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا معاملہ نہیں پیش کر سکتے کہ ان کے دل کو دکھی، ان کا دل دکھی ہو. تو یہ بڑی اہم چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں آئیں، اور میں نے کہا کہ جو ہے ماں کو تو ہم اکثر یاد کرتے ہیں، ہماری شاعری میں بھی ہے، باپ کو کم یاد کیا جاتا ہے. تو آج ہم اپنے باپ کو بھی یاد کریں، اور آپ لوگ بھی اپنے اپنے جو ہے والد ہیں ان کی خدمت کیجئے، اور جو چلے گئے ان کی دعائیں مغفرت کیجئے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.